بعد ایک اہم بات آپ کو بتاؤ، جس نے علی اصغر کو تیر مارا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہرملہ۔ کیا نام تھا؟ ہرملہ۔ اس نے پانی دینے کے بجائے امام حسین کے چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تھا، جو حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ بڑا ہی بھیانک انجام، کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، سامنے سے پورا بدن جلنے لگا، آگ جیسا جلنے لگا، پورے بدن میں جلن، سامنے سے، پیٹھ سے، اور پیٹھ سے پورا بدن ٹھنڈا، سامنے سے پورا جلن، آگ جیسا جلتا تھا، اور پیچھے سے پورا ٹھنڈا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ اب لوگ کیا کرتے کہ سامنے برف رکھتے، پانی چھڑکتے، پھین لگاتے اور پیچھے آگ جلاتے تاکہ اس کو راحت ملے۔ اور پیاس اتنی لگتی تھی ہرملہ کو، اللہ تش جب کرتا تو 5 گھڑے اس کو پانی پلاتے، 5 گھڑے پانی پیتا، لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی، پھر وہ پانی مانگتا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ اکبر۔ نواسہ رسول کے جگر کے پارے کو تیر مارا، پانی کے بجائے اس نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اسے عذاب میں گرفتار کر دیا، اور کئی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہلاک کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی تھی۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ اے میرے محبوب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، پیج نمبر خیال میں نہیں آ رہا، لیکن حدیث ہے مشکاۃ شریف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میرے پیارے آقا حیات تھے۔ اے میرے پیارے محبوب، حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ کتنے؟ 70,000۔ اور آپ کے نواسے کے قتل کے عوض میں 1,40,000 لوگوں پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو شہید کرنے کے لیے صرف 22,000 کا لشکر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 پر عذاب کیوں نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انما اعمال بالنیت، ہر اعمال کا دار و مدار۔ اب حدیث شریف میں ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث صفحہ نمبر 436، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 لوگوں پر اس لیے عذاب نازل فرمایا کہ امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو شہید کرنے میں صرف 22,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 22,000 تھے، لیکن جو نہیں تھے تو راضی تھے، اس میں وہ اس میں راضی تھے۔ امام حسین کو شہید کرنے میں نہیں تھے، لیکن دل سے راضی تھے امام حسین کو شہید کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گناہگار میں پکڑا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے بھائی 436۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو صاف صاف فرماتے ہیں، کسی جگہ پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور تم وہاں پر موجود ہو اور تم اس ظلم اور ستم کو برا جانتے ہو، تو تم وہاں ہونے کے باوجود وہاں نہیں ہو، وہاں ہونے کے باوجود تم اس سے آزاد ہو، تم کو پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن کسی جگہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور تم دور ہو، پونا میں ہو، بمبئی میں ہو، سید نگر میں ہو، یا ادھر پرسنگے میں ہو، اور یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور تم وہاں سے ایگری ہو، آئی ایم ایگری، تو تم یہاں نہیں ہونے کے باوجود اس میں شامل ہو۔
ایسے ٹوٹل ملا کر 1,40,000 تھے جو اس بات پر راضی تھے کہ ہم امیر المومنین یزید کو مانیں گے اور امام حسین کو باغی مانیں گے. 1,40,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اتنا ہونے کے بعد مختار شفقی نے اتنا صحیح کارنامہ انجام دیا کہ 6,500 لوگوں کو تو مختار شفقی نے قتل کر ڈالا، لیکن آخر میں وہ بھی پھسل گیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ اکبر. سب کو قتل کرنے کے بعد اب اس نے کیا بولا مختار شفقی نے؟ میری خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں، وحی نازل کرتا ہے اللہ. ختم. ایمان یہی ختم ہو جاتا. اب عبداللہ بن زبیر کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہے اور رسول اللہ نے یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت مجھ پر ختم، اور میرے بعد جو نبی کا اعلان کرے ہونے کا اسے شریعت کے لحاظ سے تم قتل بھی کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جا کر کے حملہ کیا. مختار شفقی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن پھر بھی کفر پر ہی موت ہو گئی. صرف ایک جملہ بولا، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں. اسی پر قتل کر دیا گیا. پتہ یہ چلا ایمان والو کہ ہمارے آقا کے بعد ابھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے، یہاں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب صرف قرآن ہدایت کے لیے رکھا ہے. اب صرف قرآن ہے ہدایت کے لیے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں نے بیچ میں سنا تھا کہ پاکستان کے کدھر کسی نے تو دعویٰ بھی کیا تھا نبی ہونے کا. ایسے لوگ کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت کے حساب سے، کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ تو شریعت ہی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت العالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، بے سہاروں کے ہے، بے کس کے کس ہے، بے بس کے بس ہے، بے یار کے یار ہے، بے چار کے چار ہے، محبوب خدا ہے، سرور انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. ایسے نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا کمال والا، آپ جیسا بلند درجے والا، آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا کمال والا پیدا ہی نہیں کیا.